بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متن دیکھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اور کل عین کے بعد متن میں اور اگر نہیں ہے اس طرح کہ بلکہ وضع دو میں سے ایک کے لیے اولاً پھر نقل کیا گیا ثانی کی طرف نظر آ رہے ہیں اور اس وقت اگر چھوڑا گیا اس کا پہلا موضوع تو پھر اس کا نام رکھا گیا اس کا لفظ منقول عرفی اگر ناقل عرف عام ہے جیسے دابہ اور نام رکھا گیا ہے لفظ منقول شرعی اگر ناقل وہ شرع ہے جیسا کہ صلاۃ اور صوم اور نام رکھا گیا اس کا لفظ منقول اصطلاحی اگر وہ ناقل کون ہے جیسا کہ نحات اور نظار کی اصطلاح اور اگر اس کا پہلا موضوع نہیں متروک جی تو منقول عنہ کی نسبت سے لفظ کا نام اور منقول الیہ کی نسبت سے جیسا کہ لفظ اسد حیوان مفترس کی بنسبت اور رجل شجاع کی بنسبت بسم اللہ لہن پڑھ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي إِنْ كَانَ الْمَعْنَى كَثِيرًا إِمَّا أَنْ يَتَخَلَّلَ بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَانِي نَقْلٌ بِأَنْ كَانَ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى أَوَّلًا ثُمَّ لُحِقَ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَبُقِيَ لِمَعْنًى آخَرَ بِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يَتَخَلَّلْ فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلِ النَّقْلُ بَلْ كَانَ وَضْعُهُ لِتِلْكَ الْمَعَانِي عَلَى السَّبِيَّةِ كما كان موضوعا لهذا المعنى يكون موضوعا لذلك المعنى من غير نظر الى المعنى الاول فهو المشترك بس صبر توجہ کریں وَإِنْ كَانَ ثَانِي اگر ہے ثانی کیا مطلب یعنی اگر لفظ کا کے معانی کثیرہ ہیں لفظ کے معانی کثیرہ ہے سنیں لفظ کے کثیرہ ہیں تو پھر یا دو صورتیں ہیں پھر یا ان معانی کے درمیان نقل متخلل ہے یا نقل متخلل نہیں کیا کہیں جی اور اگر وہ ثانی اور اگر ہے ثانی یعنی اگر لفظ کے معنی کثیرہ ہیں تو پھر دو صورتیں ہیں کہ ان معنی کے درمیان نقل متخلل ہے یا دھیان کریں نقل متخلل ہے کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کی وضع ہے ایک معنی کے لیے اولاً پھر لحاظ کیا گیا وہ معنی اور سنیں اور وضع کیا گیا معنی آخر کے لیے ان اول اور ثانی کے درمیان کس کے لیے مناسبت کے لیے یہ ہے کہ ان کے درمیان نقل متخلل ہے یا نقل متخلل نہیں کیا کہ جی نقل متخلل ہے بئی طور کے لفظ کی وضع ہے ایک معنی کے لیے اے غیر مسبوق لفظ آخر پہلے اور کسی کے لیے وضع نہیں تاکہ لفظ کا تکرار ہی ہوتا جائے پہلے تسلسل لازم آ جائے لحاظ کیا گیا اس معنی کا اور لفظ کی وضع کی گئی دوسرے معنی کے لیے ان دونوں کے درمیان مناسبت کے لیے یا کہ اس طرح کی نقل پس اگر نقل متخلل نہیں نقل بلکہ وضع لفظ کی ان معانی کے لیے 2 3 4 جو ہیں وہ برابر ہے کیا ہے کیا کہ جی اگر نقل متخلل نہیں بلکہ ان کی لفظ کی وضع ان معنی کے لیے برابر ہے کیا مطلب برابر کا وہ پچھلی بات نہیں متواتی والی یعنی جیسا کہ لفظ موضوع ہے اس معنی کے لیے ہو لفظ موضوع اس معنی کے لیے بغیر نظر کرنے معنی بلکہ
لفظ کی وضع کم از کم دو معنوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع ہے. ایک معنی کے لیے وضع ہے، دوسرے معنی کے لیے وضع کی ہے تو پہلے معنی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس طرح وضع ہے تو یہ لفظ مشترک ہے. یہ لفظ کیا ہے جی؟ جیسا کہ لفظ کی وضع ہے اس معنی کے لیے، اسی طرح لفظ کی وضع ہے اس معنی کے لیے بغیر نظر کرنے کے اول کی طرح. یعنی یہاں دخل نہیں ہے، نقل کو دخل نہیں ہے. یہ لفظ مشترک، یہ لفظ بین السور ایک بڑی کمال گل لکھی ہو، مشترک کی بنسبت جمیع معانی کے، مشترک کے جمیع معنی کی، اور ہر ایک کے معنی کی نظر سے وہ معول ہوتا ہے، کیونکہ جب مشترک کا معنی وہاں متعین ہو جائے تو اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ معول ہوتا ہے. یا رسول فقہ کی کتاب رہے تو کو نہیں گئی جی کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ معول ہوتا ہے جی. جی اچھا جی اگو پڑھ لے. بین تلک المعانی کالعین. بس اس کو مشترک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری معانی کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ مشترک ہے. کچھ بولنا. اس کو مشترک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ان معنی کے درمیان مشترک ہے. اگے کالعین فإنها موضوعة للباصرة والماء والرطبة والذهب على السواء. جیسا کہ لفظ عین، جیسا کہ لفظ عین کی وضع ہے آنکھ کے لیے اور ماء کے لیے نہیں، عین الماء چشمے کے لیے. کس کے لیے؟ خود پانی کے لیے نہیں وضع، چشمے کے لیے وضع ہے. گھٹنے کے لیے، سونے کے لیے علی السوا کیا کیا جیسے لفظ عین اس کی وضع ہے آنکھ کے لیے، چشمے کے لیے، گھٹنے کے لیے، سونے کے لیے علی السوا. اور پیچھے ویکھے نا متن ایک بار پچھلی لائن چھڈ آئے نا جیڑی پڑھنی سی. او بین کان ثانی او معنی کثیرہ، پس اگر ہے وضع اس کی ان معنی کے لیے علی السبیہ تو یہ کیا ہے؟ یہ مشترک ہے. حد ہوگی ستا ہے بھی ایڈا موٹا لکھے، اس تو موٹا بھی لکھے ہی نہیں سکتا ہوں تو اور جی جی او ہے نہیں بین کانا با علم یکن کذالک نہیں اتنے نال ہی مطلب ایک جگہ دسا کو نہیں پیا جی. او بل ممکن تو اگے او لفظ کی وضع معنی مفاہد کے لیے ہے تو اس کی قسمیں آ گئی ہیں. کیا لفظ کی وضع ہے ایک معنی کے لیے تو اس کی تین قسمیں بنی ہیں، علم، متواتی تے مشکک. آگے با ان کان ثانی کی مطلب ثانی معنی ہو کثیرن سبیت کوئی لگا تھلے کی لکھا بین استور جی. تو اگر وضع لفظ کی ان سارے معانی کے لیے کیا ہے؟ ہے. کس طرح بیان کانا وضع لتلک المعانی بدون تخلل النقل بینہا. اجی ہن پھیرا تو آیا اگلا پھر بھول گیا، اگو پیچھا بھول گیا، اگا جو اگلا بھول گیا جی. تو یہ لفظ کیا ہے؟ جیسا کہ عین ہے جی. اگلا سارا جو ہن پھیرا تو آیا جی تو مشترک رہ گئے سے ہن ادھر واپس آ جی. و ان کان ثانی اور اگر ہے ثانی کدھر گیا جی؟ ہاں اور اگر ہے ثانی یعنی اگر ہو معنی کثیر تو پس یا یہ کہ ان پھیرا دعا چکے ہیں بزرگاں تو ادھر تشریف لے گئے سے یا یہ کہ متخلل ہوگا ان متخللہ کوتا میں ٹھیک ہے، متخللہ کوتا میں ٹھیک ہے ان معانی کے درمیان. پھر انہوں جڑا نا بمانا وہ جی میں متقدمہ نو بمانا مقدمہ کرنا پہندا ہے جس طرح دو طرح جی. ویسے باب تفاعل لازمی ہوندا جد لازمی تے فاعل ہوندے نے مفعول کو نہیں ہوندے جی. پڑھے جی ساری گل. پس یا یہ کہ متخلل ہوگا ان معنی کے درمیان. نقل دا کی مطلب بائیں طور کہ ہوگا لفظ اے باس لفظاں دی چل رہی کہ معنیاں دی تے لفظ وچ بولو چا بائیں طور کہ ہوگا لفظ موضوع اور موضوع دا معنی کرا وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے اولاً، پھر لحاظ کیا گیا اس معنی کا، کس کا؟ پہلے معنی کا، اور وضع کیا گیا لفظ معنی آخر کے لیے باوجہ مناسبت کے ان دونوں معنوں کے درمیان. یا تو معنی کثیر ہے تو پھر یا یہ کہ متخلل ہوگا ان معنی کے درمیان نقل. سنیں یا نقل متخلل نہیں ہوگی، منع کر اس دا. اور اگر ہو ثانی
یعنی اگر ہے معنی کثیر بس یاد یہ کہ متخلل ہوگا ان کے درمیان، ان معنی کے درمیان نقل بین ہوگی، ہے لفظ بائیں طور کے لفظ موضوع ہے معنی کے لیے ایک معنی کے لیے، اور پلا بھی لحاظ کیا گیا اس اس معنی کا جس کے لیے پہلے اس کی وضع ہے، اور وضع کیا گیا لفظ دوسرے معنی کے لیے بوجہ مناسبت کے ان دونوں معنی کے درمیان، ایک پہلا تے کو ہون والا، یا نقل متخلل نہیں ہوگی پس اگر نہ متخلل ہو نقل بلکہ کیویں ہوئے، بلکہ ہو وضع لفظ کی ان معانی کے لیے السبیہ، السبیہ دا کی مطلب یعنی جیسا کہ ہے لفظ وضع کیا گیا اس معنی کے لیے، ہو موضوع اس معنی کے لیے بغیر نظر کرنے کے معنی اول کی طرف، یعنی ان میں مناسبت ہے کہ نہیں، اس کا لحاظ نہیں ہے، تو پس یہ لفظ مشترک ہے۔ ہاں بس اگر نہ متخلل ہو نقل بلکہ ہو وضع لفظ کی ان معنی کے لیے السویہ، یعنی جیسا کہ ہے لفظ موضوع اس معنی کے لیے، ہو موضوع اس معنی کے لیے بغیر نظر کرنے کے معنی اول کی طرف، بس یہ لفظ مشترک ہے۔ بابجا ہوں اس کی وجہ تسمیہ، بابجا مشترک ہونے لفظ کے ان معنی کے درمیان اے شاباش ہے، جیسا کہ لفظ عین، کیونکہ لفظ عین وضع کیا گیا آنکھ کے لیے اور چشمے کے لیے اور گھٹنے کے لیے اور سونے کے لیے السویہ، سویہ دا مطلب ہے نہیں ترکڑی تے تول کے، مطلب ہر ایک وضع بکھری بکھری، جی وجہ مشترک ہونے لفظ کے ان معنی کے درمیان، جیسے لفظ عین، کیونکہ لفظ عین وضع کیا گیا ہے آنکھ کے لیے اور چشمے کے لیے اور گھٹنے کے لیے اور سونے کے لیے السباب۔ وَإِن تَخَلَّلَ بَيْنَ، اب ایک صورت آ گئی، اب نقل متخلل ہوگی، اس کے دو صورتیں، یا وہ نقل کی تین قسمیں بننی ہیں یا حقیقت مجاز بننی ہیں، جی فَإِن تَخَلَّلَ بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَانِ نَقْلٌ فَإِمَّا أَن يُتْرَكَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوْ لَا، فَإِن تُرِكَ يُسَمَّى لَفْظًا مَنْقُولًا لِنَقْلِهِ مِنَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ۔ بس، اور اگر اور لفظ کے معنی تو کثیر ہیں لیکن وہ کس طرح، اور پیچھے کہ بھئی نقل کس طرح متخلل ہو، پیچھے پچھلے صفحے تھے کہ لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے اولاً، پھر لحاظ کیا گیا وہ معنی اور وضع کیا گیا معنی آخر کے لیے، دونوں کے درمیان ادھر واپس آ، اگر متخلل ہو ان معنی کے درمیان نقل جس کی اے پیچھے وضاحت تو ترے بری اخوائی ہے، پھر آکھاں کہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ان کے درمیان نقل، متخلل ہے، اب دو صورتیں، پس یا یہ کہ چھوڑ دیا گیا لفظ کا استعمال معنی اول میں، اولا یا نہیں چھوڑا گیا، کیا جی، اور اگر متخلل ہے ان معنی کے درمیان نقل، بس یا یہ کہ چھوڑا گیا ہے اس لفظ کا، یعنی وضع تو ایک معنی کے لیے پھر نقل اور معنی کے لیے، لیکن دوسرے معنی کی پہلے معنی کے درمیان کوئی رشتہ ہے، پیچھوں کو نانی پر نانی ایک سی ہے نہ دی، جی یہ کہ اس لفظ کا استعمال معنی اول میں چھوڑ دیا گیا ہے یا نہیں چھوڑا، یا نہیں چھوڑا گیا، اگر معنی اول میں استعمال چھوڑ دیا گیا ہے اور دوسرے معنی میں نقل ہو گیا ہے تو اس کا نام ہے لفظ منقول، اس لفظ کا نام ہے لفظ منقول۔ سنیں کیا جی، اور اگر اس لفظ کا استعمال معنی اول میں چھوڑ دیا گیا ہے دوسرے معنی کی طرف نقل ہو گیا ہے تو اس لفظ کا نام ہے لفظ منقول۔ منقول کیوں؟ باوجہ نقل ہو جانے اس کے معنی اول سے معنی ثانی کی طرف، تو لہٰذا اس کو کیا کہنا چاہیے؟ منقول ہی کہنا ہے، اور کیا کہنا ہے جی؟ ہاں جی، لفظ منقول اس لیے بوجہ نقل ہونے اس لفظ کے معنی اول سے معنی ثانی کی طرف۔ تو اب یہ کیا بن گیا؟ منقول، اندر منع کر وہ کو پھر اے بھی او جانا بھئی نقل تین قسم دیو، اور اگر متخلل ہو ان معنی کے درمیان نقل تو پھر دو صورتیں، پس یا یہ کہ چھوڑ دیا گیا ہوگا لفظ کا استعمال معنی اول میں یا نہیں، پس اگر چھوڑ دیا گیا کیا لفظ کا استعمال معنی اول میں
تو نام رکھا گیا اس لفظ کا نام رکھا گیا اس لفظ کا لفظ منقول اے لفظاً مفعول بہی ہو باوجہ اے نہ کیوں رکھا باوجہ نقل ہو جانے لفظ کے معنی اول سے کدھر معنی ثانی کی وہ واضح پہ تاں چھڑ دیتا ہے جی اور اگر متکلم ہو ان معنی کے درمیان نقل بس یا یہ کہ چھوڑ دیا گیا ہو اس لفظ کا استعمال چھوڑ دیا گیا ہوگا ہوگا اس لفظ کا استعمال معنی اول میں یا متروک نہیں ہوگا بس اگر چھوڑ دیا گیا ہے اس لفظ کا استعمال معنی اول میں تو نام رکھا گیا ہے اس لفظ کا لفظ منقول بوجہ نقل ہو جانے اس لفظ کے معنی اول سے معنی ثانی کی طرف اب والناقل والناقل اما الشرع فیکون منقولا شرعیا کالصلاۃ والصلاۃ والصوم فإنهما بسم اللہ فإنهما في الأصل للدعاء ومطلق الإمساك ثم نقلهما الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية بس وإما وإما غير الشرع صبر پھر ناقل جو ہے نا ناقل یا شرع شریف ہے یا شرع کا غیر ہے آگے ناقل جو ہے وہ یا شرع شریف ہے یا شرع یعنی لفظ کو اول معنی سے نقل کیا ثانی معنی کی طرف پہلا معنی متروک ہو گیا تو پھر ناقل جو ہے وہ یا شرع شریف ہے یا شرع شریف کا غیر غیر ہے شرع شریف سے مراد یہ تو شارع اللہ رسول نے نقل کیا نا تو نسبت شرع لفظ بولتے ادبن جی ہے بھئی تو پس اگر وہ ناقل جو ہے وہ شرع ہے تو اس کا نام کیا ہے منقول شرع کیا کہ اگر ناقل اور اگر ناقل شرع شریف ہے تو اس لفظ کا نام ہے منقول شرع جیسا کہ لفظ صلاۃ لفظ صوم کیونکہ یہ دونوں بسم اللہ اصل میں لفظ صلاۃ کا معنی ہے دعا اور صوم کا اصل میں معنی ہے مطلق امساک پھر نقل کیا شریعت نے دونوں کو صلاۃ کو نقل کیا ارکان مخصوص کی طرف صوم کو نقل کیا امساک مخصوص مع نیت کی طرف کیا جی جیسے لفظ صلاۃ اور لفظ صوم کیونکہ لفظ صلاۃ اصل میں اس کا معنی ہے دعا اور لفظ صوم کا معنی ہے مطلق امساک پھر نقل کیا ان دونوں کو شرع نے لفظ صلاۃ کو نقل کیا ارکان مخصوصہ کی طرف اور لفظ صوم کو نقل کیا امساک مخصوص معنیت کی طرف آگے سمجھ تو یا پھر ناقل غیر شرع ہے یا ناقل غیر شرع معنی کرے صدا اور ناقل اور ناقل یا شرع ہے تو پس ہوگا لفظ منقول شرعی یا پس ہوگا وہ منقول شرعی جیسا کہ لفظ صلاۃ اور لفظ صوم کیونکہ یہ دونوں بسم اللہ اصل میں دعا کے لیے کون صلاۃ اور مطلق امساک کے لیے مطلق امساک کون صوم پھر نقل کیا دونوں کو شرع شریف نے ارکان مخصوصہ کی طرف کس کو اور اور نقل کیا امساک مخصوص مع نیت کی طرف فجر سے لیل تک کس کو اور یا ناقل شرع کا غیر ہے شاباش وهو إما العرف العام فهو المنقول العرفي كالدابة فإنها في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض ثم نقله العرف العام إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير اور وہ جو ناقل شرع کا غیر ہے یا وہ ناقل عرف عام ہے کیا ہے عرف عام ہے یا عرف خاص ہے یا عرف عام یعنی مالا یا عرف عام دا مطلب ہے کہ ناقل کون ہے یہ متعین نہیں ہے ہیں میں نقل ہو گیا ہے یہ مطلب عرف عام کا یہ مطلب ہے کہ ناقل کا پتہ نہیں ہے نقل متعین نہیں ہے جی تو یہ ہے منقول عرفی یہ کیا ہے جیسا کہ لفظ دابہ کیا کہ جی یا وہ ناقل شرع شریف کا غیر ہے نہ ناقل شرع شریف کا جب غیر ہے تو پھر دو صورتیں یا وہ ناقل عرف عام ہے عام ہے یا عرف خاص ہے تو اگر وہ ناقل عرف عام ہے تو یہ
लफ्ज मनकूल उर्फी है जैसा कि लफ्ज़ दाबा, क्योंकि लफ्ज़ दाबा अल असल लुगत में हर उसके लिए है जो चलता है किस पर, जमीन पर। ज़मीन पर। सुने जी, जो भी जी रूह ज़मीन पर चलता है वो क्या है, दाबा है। दाबा है जी। फिर नकल किया लफ्ज़ दाबा को उर्फ़ आम ने चार टांगों वालों की तरफ, जिनकी चार टांगें और सवारी का काम देते हैं, उनकी तरफ नकल किया। मसलन खैल, बेगाल, हमीर। खैल, बिगाल, अमीर, इन पर बोलते हैं दाबा। या मेरा दाबा लै गया, मतलब मेरी सवारी लै गया, घोड़ा, खोता, खच्चर, जड़ी शै भी है। क्या क्या जी, क्योंकि लफ्ज़ दाबा असल लुगत में हर उस जी रूह के लिए है जो जमीन पर चलता यानी जो भी ज़मीन पर चलता है ना वो क्या है, दाबा है। दाबा है। फिर नकल किया इसको उर्फ आम ने चार टांगों वालों की तरफ। अच्छा जी, और या जलमाना गो, और वो कौन, वो जो नाकिल है शरअ का, जो गैर है वो नाकिल कौन है, या उर्फ आम है, या उर्फ आम यानी माँ मा ला यतअय्यन नाफिदुहु। ऐसा। बस तो बस वो लफ्ज़ मनकूल उर्फ़ी है, जैसा कि लफ्ज़ दाबा, क्योंकि लफ्ज़ दाबा असल लुगत में हर उस जानवर के लिए, हर उस जी रूह के लिए जो चलता है चलता है ज़मीन पर। फिर नकल किया लफ्ज़ दाबा को उर्फ़ आम ने चार कवायम वालों के लिए, चार कवायम वालों के लिए, यानी घोड़े, यानी घोड़े, खच्चर, खच्चर, गधे। शाबा शाबा। यानी नासिब जो शरअ शरीफ का गैर है या क़याम है, बस वो लफ्ज़ मनकूल उर्फ़ी है। जैसे लफ्ज़ दाबा, क्योंकि लफ्ज़ दाबा असल लुगत में हर उस जी रूह के लिए है जो चलते हैं ज़मीन पर। फिर नकल किया लफ्ज़ दाबा को क़याम ने कवायम अरबा वालों की तरफ, यानी जी। खासु व युसम्मा मनकूलन इस्तिलाहियन तस्तिलाह नुहात व नुज़ार। अच्छा जी, या जो है ना वो शरअ शरीफ का जो गैर नाकिल है वो उर्फ़ ख़ास है। क्या है, खास है। तो इस लफ्ज़ का नाम है मनकूल इस्तिलाही। क्या नाम है, मनकूल इस्तिलाही। जैसा कि नुहात की इस्तिलाहें इल्म मुनाजरा वालों की इस्तिलाहें। क्या क्या जी, या वो नाकिल जो शरअ शरीफ का गैर है उर्फ़ खास है होगा, और इस लफ्ज़ का नाम है मनकूल इस्तिलाही, जैसा कि नुहात की इस्तिलाहें इस्तिलाहें और नुज़ार की, इस तरह बाकी और सारी उलूम की जो है जी मंतक की इस्तिलाहें जी है। तो अम्मा इस्तिलाह नुहाती फ़कल फ़ेली फ़इन्नहु कान इस्मन लिमा सदर अनिल फ़ाइली कल अक्ली व शुर्बी व दरबी सुम्मा नक़लहु नुहातु इला कलिमतिन दल्लत अला मानन फ़ी नफ़्सिही मुक़्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनति सलासति। अच्छा जी, मिसाल देते हैं। बहरहाल नुहात की इस्तिलाह जिस तरह लफ्ज़ फ़ाल की, फ़ाल या फ़ालो फ़ालन, कि ये असल में नाम है उस शय का जो फ़ाइल से, सादिर होता है, फ़ाइल से जो भी शय सादर हो उसको फ़ाल कहते हैं, और उसमें फिर फ़ेल भी कह देते हैं। उसको क्या कहते हैं, फ़ाल कहते हैं। वो फ़ेल ऐसा बढ़ा देता है जी, फ़ाल कहते हैं। सुनी, जो भी फ़ाइल से सादर है, मसलन फ़ाइल ने खाना खाया तो ये भी क्या है, ये भी फ़ाल है। पानी पिया है तो ये भी फ़ाल है। पीना, मारना, ये सारे क्या हैं, फ़ाल है। फ़ाल है। ये तो हो गया इसका लुग़वी माना। फिर नकल किया है इसको नुहात ने, किन्होंने, नुहात ने, ऐसे कलमे की तरफ जो दलालत करे माना फ़ी नफ़्सिही पर, और वो माना मुक़्तरिन हो अज़्मिना सलासा में से किसी एक के साथ। तो ये तारीफ़ जिस पर सच्ची आती है नहवी उसको फ़ाल कहते हैं, जिसको हम उर्फ़ में फ़ेल कह देते हैं। हम भी किया क्या जी, बहरहाल नुहात की इस्तिलाह जैसा लफ्ज़ फ़ाल, क्योंकि ये लफ्ज़ फ़ाल नाम है उसका जो सादिर होता है फ़ाइल से, जैसे कि खाना, पीना, मारना। फिर इस लफ्ज़ को नुहात ने नकल किया ऐसे कलमा की तरफ
جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفس ہی پر، وہ معنی مقترن ہے ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ اور لکھا جب حاشیہ نمبر 3 تے نحات جمع ہے کس کی؟ ناحن کی، بمانا نحوی قاموس میں اس طرح لکھا ہے بے نحات جمع۔ ناحن پیچھے بھی ساری کتابیں جتھے جتھے آئے نا لفظ پڑھتے رہے وقت دعویٰ کے بابا اما واما اصطلاح النظار فقد دوران فإنه كان في الأصل للحركة في السكك سکا کے بھی ٹھیک ہی فعل جی۔ ونقله النظار إلى ترتیب الأصل على ما له سلوك العلیة۔ اور نظار کی اصطلاح جی امراد اصول فقہ والے، اصول فقہ والے جیسا کہ لفظ داوران کیا لفظ دوران اصل تے مناظرہ جڑا اصول فقہ وچ پھر اس تو بعد کتاب بنی، بار بار انہوں نے دسیا اصول شاشی تو لے کے، جیسا کہ لفظ داوران کیونکہ اصل لغت میں اس کا معنی ہے بازاروں میں گھومنا پھرنا، کیا کرنا؟ بازاروں میں گھومنا پھرنا۔ پھر نقل کیا لفظ داوران کو نظار نے ترتیب الاثر کی طرف، کس کی طرف؟ ترتیب الاثر کی طرف، اثر کی ترتیب، اثر کا ترتب اس شے پر جس کے لیے علت بننے کی صلاحیت ہو۔ علت پائی گئی تو حکم پایا گیا، علت نہیں ہے تو حکم نہیں ہے۔ اصول فقہ میں جو پڑھا ہے کہ علت کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ علت اس حکم کی منصوص ہے کہ علت بن سکتی ہے، کہ اس کے اندر داوران ہے، کہ اس کے اندر دوران کہ علت ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے، علت نہیں ہوتی تو اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ منصوص ہے کہ یہ علت ٹھیک ہے جی۔ وہ سمجھ آیا؟ وہ داوران وہ تے اور نہ سی بھی وہ امتحان لینا علت کا جی، صبر لفظ تے اور لفظ آ جائے تو ہاں کیا کہ جی نظار کی اصطلاح کی اصطلاح جیسے لفظ دوران، اس کی اصل میں اس کا معنی ہے بازاروں میں گھومنا پھرنا، پھر نقل کیا اس لفظ دوران کو نظار نے مراد اصول فقہ والے نہیں کہ اثر کا ترتب اس شے پر جس کے لیے علت بننے کی صلاحیت ہے، کہ اس منصوص ہے کہ یہ علت بننے کی حکم کی علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اصول فقہ میں اس کی بات ہے کہ کوئی نہیں کہ یہ جو منصوص ہے کہ علت تلاش کی جاتی ہے اس کے قوانین کیا ہیں، ہے کہ کوئی نہیں؟ آئے با میرے یارو یا ناقل عرف خاص اور نام رکھا گیا اس لفظ کا منقول اصطلاحی، جیسے نحات کی اصطلاح اور نظار کی اصطلاح، بہرحال نحات کی اصطلاح پس جیسے فعل، لفظ فعل، فعل نہیں ہو فعل مصدر، کیونکہ لفظ فعل نام ہے ہر اس شے کا جو صادر ہو فاعل سے، وہ اصل بالمصدر، جیسے کھانا پینا ضرب، یہ سارے کیا ہیں؟ فعل ہیں، کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ اور میزان کیوں بنایا فاعل لام کو؟ صرف بھائی سے ساری کتابیں پڑھ لیں، یہی وجہ ہے وہاں پہ کہ چونکہ فے عین لام جو ہیں اس کو اگر بنائیں اعلیٰ فن تو اس کا معنی چار ہے، وہ بعض پر سچا آتا ہے، اس طرح بنائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو فعل بنائیں تو یہ ہر فعل پر سچا آتا ہے جی۔ یہ بار بار سر بھائی سے ہر کتاب میں یہ وجہ پڑی ہے جی، تو یہ وہی وجہ ہے جی۔ پھر نقل کیا اس کو نحات نے کلمہ کی طرف، ایسا کلمہ جو دلالت کرے معنی فی نفس ہی پر، ایسا معنی جو مقترن ہو ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ، فی نفس ہی تو فی نفس اصل معصول کی بات شرح جامع میں ساری اسی مسئلے پر پڑی تھی جی۔ اور بہرحال نظار کی اصطلاح جیسا لفظ داوران، کیونکہ لفظ داوران ہے اصل میں بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے اور حرکت، پھر نقل کیا لفظ داوران کو نظار نے اثر کے ترتب کی طرف،
اس شے پر جس کے لیے علت بڑھنے کی صلاحیت ہے. شابہ شابہ. اور یا ناقل عرف خاص ہے اور نام رکھا گیا اس لفظ کا منقول اصطلاحی، جیسے نحات کی اصطلاح اور نثار کی اصطلاح. بہرحال نحات کی اصطلاح بس جیسے لفظ فعل، کیونکہ لفظ فعل نام ہے اس کا جو صادر ہوتا ہے فاعل سے، جیسے کھانا اور پینا اور مارنا. پھر نقل کیا اس لفظ کو نحات نے کلمہ کی طرف، ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفس ہی پر، ایسا معنی جو مقترن ہے ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ. اور بہرحال نثار کی اصطلاح بس جیسے لفظ دوران، کیونکہ یہ اصل میں بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے ہے. پھر نقل کے اس لفظ کو نثار نے اثر کی ترتب کی طرف، اس شے پر جس شے کے لیے علت بننے کی صلاحیت ہے. آگے. وَإِن لَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ وَيُسْتَعْمَلُ فِيهِ أَيْضًا يُسَمَّى حَقِيقَةً اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ وَمَجَازًا اسْتُعْمِلَ فِي الثَّانِي وَهُوَ الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ. اور اگر اول معنی نہیں چھوڑا گیا، درمیان میں نقل متخلل ہے، اول معنی نہیں چھوڑا گیا بلکہ اول میں بھی استعمال ہے اور جس کی طرف نقل کیا اس میں بھی استعمال ہے، تو اگر اول میں استعمال کریں تو اس لفظ کا نام ہے حقیقت. سنیں، اور یہ منقول عنہ ہے. اور اگر استعمال کیا جائے ثانی میں جو کہ منقول الیہ ہے تو اس کا نام ہے، اب اس لفظ کا نام ہے مجاز. کیا کیا جی؟ اور اگر درمیان میں نقل متخلل ہے اور اول معنی نہیں چھوڑا گیا بلکہ اول میں بھی استعمال ہے اور جس کی طرف نقل ہے اس میں بھی استعمال ہے، تو پھر اگر اول میں استعمال ہے اور اسے منقول عنہ کہتے ہیں، اس لفظ کا نام حقیقت ہے. اور اگر استعمال کیا گیا ہے ثانی میں اور وہ منقول الیہ ہے، اس لفظ کا نام ہے مجاز. کل اسدی فإنه وضع اولا للحيوان المفترس ثم نقل الى الرجل الشجاع لعلاقة بينهما وهي شجاعة. بس جیسا کہ لفظ اسد اس کی اولاً وضع حیوان مفترس کے لیے، پھر اس کو نقل کیا گیا رجل شجاع کو بھی اسد کہتے ہیں، کیونکہ حیوان مفترس اور رجل شجاعت کے درمیان ایک علاقہ ہے، تعلق ہے، وہ ہے شجاعت. کیا کیا جی؟ جیسے لفظ اثر، کیونکہ لفظ اثر کی اولاً وضع ہے حیوان مفترس کے لیے، پھر اس لفظ کو نقل کیا گیا رجل شجاع کی طرف باوجہ علاقے کے جو ان کے درمیان ہے اور وہ شجاع ہے. لہذا فاستعمالہ لہذا لفظ اسد کا استعمال اول میں یہ استعمال بے طریق الحقیقت ہوگا، لفظ اسد کا استعمال ثانی میں رجل شجاع میں یہ بے طریق المجاز ہوگا. لہذا لفظ اسد کا استعمال اول میں یعنی مفترس کے لیے مفترس میں بطریق الحقیقت ہے اور ثانی میں یعنی رجل شجاع میں بطریق المجاز ہے. اور اگر نہیں چھوڑا گیا اول بلکہ استعمال کیا گیا لفظ اول میں بھی اے فی وقت من الاوقات، اے تو نام رکھا گیا اس لفظ کا حقیقت. کب؟ اگر استعمال کیا گیا اول میں اور وہ اول منقول عنہ ہے اور نام رکھا گیا اس لفظ کا مجاز اگر استعمال کیا گیا ثانی میں اور ثانی منقول الیہ ہے. جی جیسا کہ لفظ اسد، کیونکہ لفظ اسد وضع کیا گیا اولاً حیوان مفترس کے لیے، پھر نقل کیا گیا ہے رجل شجاع کی طرف بوجہ علاقے کے دونوں کے درمیان، اور وہ علاقہ شجاعت ہے. پس لفظ اسد کا استعمال اول میں بے طریق الحقیقت ہے اور ثانی میں
بے طریق المجاز ہے. شاباش شاباش ٹرو. نہیں چھوڑا گیا اول بلکہ استعمال کیا گیا ہے لفظ اول میں بھی، تو نام رکھا گیا اس لفظ کا حقیقت اگر استعمال کیا گیا اول میں اور وہ اول منقول عنہ ہے، اور نام رکھا گیا ہے اس لفظ کا مجاز اگر استعمال کیا گیا لفظ ثانی میں اور وہ ثانی منقول الیہ ہے. جیسے لفظ اسد، کیونکہ لفظ اسد وضع کیا گیا ہے اولاً حیوان مفترس کے لیے، پھر نقل کیا گیا ہے رجل شجاع کی طرف بوجہ علاقے کے ان دو کے درمیان، اور وہ شجاع دونوں کے درمیان، بس دو نہیں عقیدہ، دونوں کے درمیان. بس استعمال لفظ اسد کا اول میں بطریق الحقیقت ہے اور ثانی میں بطریق المجاز ہے. دو عدد ہے تے دونوں معدود ہے، تے معدوداں دی گل ہو رہی، عدد دی گل نہیں ہو رہی. پلے ہو جی. اما الحقیقت فلانها من حق فلان الامر اے اثبت فلان نل امر، فلان للامر اے اثبت نل نل او نون الامر اے اثبته او من من حققته اذا كنت منه على يقين. فاذا فإذا كان اللفظ مستعملا في موضوعه الأصلي فهو شيء مثبت. مثبت في مقامه معلوم الدلالة. اچھا جی، اگر اپنے پہلے منقول عنہ میں استعمال ہو تو اس کا نام حقیقت کیوں ہے؟ منقول الیہ میں استعمال ہو تو اس کا نام مجاز کیوں ہے؟ وجہ تسمیہ جیسے پیچھے بیان کی ہے. تو پہلا حقیقت، فاعلہ بمعنی مفعول، ماخوذ من حق، متحق جو متعدی ہے بآخذ المعنیین المذکورین. اس لفظ کو حقیقت کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے حقیقت کے لغوی معنی سمجھیں. اس لیے کہ حقیقت یہ مشتق ہے، انہوں نے اشتقاق معنوی، مشتق ہے حقا فلان الامر، فلانے نے امر کو حق کر دیا، یعنی امر کو ثابت کر دیا. کیا کر دیا؟ سنیں جی، اے شاباش سے. تو جب لفظ مستعمل ہے اپنے موضوع اصلی میں تو یہ ایک شے ہے جو مثبت ہے اپنے مقام میں. انواق پر اگلا معنی کیے ادا ادا. یہ لفظ استعمال ہو منقول عنہ میں تو اس کو حقیقت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حقیقت یہ مشتق ہے معنوی طور پر حقا فلان للامر سے، یعنی اے اثبتہ ہو کہ تو نے اس کو ثابت کر دیا. اس کو ثابت کر دیا. اب جب لفظ مستعمل ہو اپنے موضوع لا میں، اپنے موضوع لا اصلی میں، تو یہ ایک شے ہے جو ثابت کی گئی ہے اپنے مقام میں. اگے واپس چل. یا الحقیقت مشتق ہے حققتہ سے. کس سے؟ کیا معنی؟ اذا کنت منہ علی یقین، جب تجھے یقین ہو. جب تجھے، تو جب لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوگا تو پھر یہ معلوم دلالت ہوگا. پھر یہ یعنی ہمیں یقین ہوگا کہ لفظ کا معنی یہ ہے جی، لہذا اس کو حقیقت کہنا ٹھیک ہے. کیا کہ جی یا لفظ مشتق ہے حققتہ سے، جب کہ تجھے اس پر یقین ہو، یعنی شے کا تجھے یقین ہو تو کہتے ہیں حققتہ، میں نے اس کی تحقیق کیا، یعنی مجھے یقین ہے کہ شے اس طرح ہے. تو جب لفظ اپنے معنی موضوع لا میں استعمال ہوگا تو یہ معلوم الدلالت ہوگا، یعنی ہمیں یقین ہوگا کہ یہ اس کا موضوع لا ہے. بہرحال حقیقت پس اس لیے کہ لفظ حقیقت ماخوذ ہے حقا فلان الامر سے، یعنی ثابت کیا تو نے اس کو، یا ماخوذ ہے حققتہ سے جب کہ ہو تو شے سے یقین پر، او امر سے شے سے. ہن دوواں دے مطابق معنی. پس جب لفظ مستعمل ہوگا اپنے موضوع اصلی میں تو پس وہ لفظ شے ہے جو ثابت ہے اپنے مقام میں. پس جب لفظ مستعمل ہوگا اپنے موضوع اصلی میں تو وہ لفظ معلوم الدلالت ہوگا. شابہ. بس اس لیے حقیقت ماخوذ ہے حقا فلان للامر سے، یعنی جب کہ تو اس کو ثابت کرے، یا
مشتق ماخوذ ہے حقیقت حقق روح سے، جبکہ تو ہو جبکہ تو شے سے کسی امر سے یقین پر پس جب لفظ مستعمل ہوگا اپنے موضوع اصلی میں تو پس وہ لفظ ایک شے ہے، ثابت ہے اپنے مقام میں، ہاں مثبت ہے، ثابت کی گئی اپنے مقام میں۔ پس جب لفظ استعمال ہوگا اپنے موضوع اصلی میں تو یہ لفظ معلوم الدلالت ہے، وَأَمَّا الْمَجَازُ فَلِأَنَّهُ مِنْ جَازَ الشَّيْءُ يَجُوزُهُ إِذَا تَعَدَّاهُ وَإِذَا اسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ فَقَدْ جَازَ مَكَانُهُ الْأَوَّلُ مکانہ اولا وموضوعه الأصلية۔ مفعول بھی۔ اچھا جی، جب لفظ استعمال ہو منقول الیہ میں تو اس لفظ کو مجاز کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہ یہ ماخوذ ہے جاز الشیء یجوزہ اذا تعدیٰ ہو، جب کوئی شے اپنے مقام سے تجاوز کر جائے، جب کوئی شے اپنے مقام سے تجاوز، یہ معنی کس کا؟ مجاز کا۔ یہ معنی ہے مجاز کا کہ بھی جب کوئی شے اپنے مقام سے، تجاوز کرتے ہیں۔ تو جب لفظ استعمال کیا گیا معنی مجازی میں تو لفظ تجاوز کر گیا اپنے مکان اول سے اور اپنے موضوع اصلی سے، تو لہذا اس کو کیا کہنا؟ مجاز۔ کہنا ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور جب لفظ استعمال ہو الیہ میں تو اس کو مجاز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مجاز ماخوذ ہے جاز الشیء یجوزہ سے، جبکہ شے اپنے مقام سے تعدی کر جائے، تجاوز کر جائے، تو جب لفظ استعمال کیا گیا معنی مجازی میں تو پس تحقیق وہ تجاوز لفظ تجاوز کر گیا اپنے مکان اصلی سے، اور اپنے موضوع اصلی سے۔ یہ تفسیری ہو جی۔ اور بہر المجاز پس اس لیے کہ لفظ مجاز ماخوذ ہے جاز الشیء یجوزہ سے، معنی کیا اس کا؟ جب کہ تجاوز کر جائے وہ، یعنی تجاوز کر جائے شے اس سے، کسی سے کوئی تجاوز کر جائے جی، اور جب استعمال کیا گیا لفظ معنی مجازی میں تو پس تحقیق تجاوز کر گیا لفظ اپنے مکان اول سے اور اپنے موضوع اصلی سے۔ اور بہرحال مجاز پس اس لیے کہ مجاز ماخوذ ہے جاز الشیء یجوزہ سے، جبکہ تجاوز کر جائے اپنے مقام سے، اور جب استعمال کیا گیا لفظ معنی مجازی میں پس تحقیق تجاوز کر گیا لفظ اپنے مکان اول سے اور اپنے موضوع اصلی سے۔ مکان اول موضوع اصلی تفسیری جی جی۔